شاہ صاحب یہ دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ایک جانب آج وزیر اعظم نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا جی اتحادی بھی ساتھ ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے ساتھ ہے, ہر محاذ پہ ساتھ ہے اور ہماری مشاورت جاری ہے, کنسلٹیشن ہو رہی ہے, وہ چاہے بجلی کے بلز ہوں اس پہ بھی کیوں نہیں. تو ایک جانب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب حالات آل از ویل, لیکن دوسری جانب بانی پی ٹی آئی یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ جی دو ماہ میں یہ حکومت جانے والی ہے. کیوں انہوں نے اتنا بڑا انکشاف یا پیشن گوئی کی ہے؟ ایسے کیا حالات ہیں؟ بہت شکریہ آمنہ. میرے خیال میں حیران اس بات پہ ضرور ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کے جتنے بھی اعلانات تھے یا جتنے بھی ماضی کے دعوے تھے وہ زیادہ تر غلط ثابت ہوتے رہے. باقی معاملات اپنی جگہ پہ, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی اپنی فرسٹریشن بتا رہی ہے یا وہ خود اس حوالے سے جو ہے وہ انسرٹن ہے. اچھی چیز جو میرے خیال سے ہے وہ بالکل پرائم منسٹر صاحب کا جو بیان ہے یا جو خطاب ہے وہ ملک کے لیے کافی زیادہ میں اس کو پازیٹیولی لوں گا, اور میرے خیال میں ایسا ہونا بھی چاہیے. ہم کرٹیسزم بھی کر رہے تھے, ہم بات کر بھی تھے کہ شاید ملک کے اندر جو سیاسی نظام ہے وہ ان کانفلکٹ جا رہا ہے پارلیمنٹ کے ساتھ. پارلیمنٹ جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ, عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اچھا بیان ہے, اگر اوپن بیان انہوں نے دیا ہے تو انسٹیڈ آف کہ ہم ایک دوسرے کو جو میسیجز دے رہے تھے میڈیا کے تھرو, وہ ایک بڑا اوپن پرائم منسٹر کی ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آئی. دوسرا جو اس وقت میرے خیال میں تحریک انصاف کے چیئرمین کے جو بیان بازی ہے وہ یا تو شاید موبلائز کرنا چاہتے ہیں اپنی جو فورس ہے اس کو, اپنی پارٹی کے جو ورکرز ہیں ان کو, یہ ایک ریزن ہو سکتا ہے. ادروائز ہاں ایک چیز ہے, اگر آپ حکومت بات کرنا چاہ رہی ہے آئی پی پیز کے ایشو پہ, اور کچھ ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید آئی پی پیز کے ساتھ کچھ معاہدے جو ہے ریویو ہونے جا رہے ہیں, تو یہ بڑا پازیٹیو سٹانس ہے. یہی شاید جماعت اسلامی کا بھی اس وقت مطالبہ ہے جی, دوسری جماعتیں شاید یہ کر رہی ہیں, اور عوام بھی اسی وجہ سے شاید وہ کچھ ریلیف ان کو ملے گا تو ان کی فرسٹریشن ختم ہوگی. باقی مہنگائی جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کے ملک کی اکانومی بوسٹ نہیں کر سکتی تو مہنگائی بھی رہے گی, چاہے آپ اس کو ہائپوتھیٹیکل فگر بتاتے بھی رہے کہ اب مہنگائی پہلے 29% تھی اب کم ہو گئی 11% ہو گئی. اس کو میرے خیال میں وہ اتنا اس لحاظ سے ہم اس پہ کمنٹ بھی نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ یہ ایک ریئلٹی ہے کہ اس وقت ملک کی اکانومی جو ہے انتہائی مخدوش ہے اور ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. ہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی جو بات کریں, کنسنسس کی بات کریں, پہلی دفعہ انہوں نے زرداری صاحب کا نام لیا, بلاول صاحب کا نام لیا, باقی لوگوں کا نام لیا, کیونکہ اتنے عرصے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ نہ زرداری صاحب کی طرف سے, چاہے وہ ایک سمبولکلی پاکستان کے صدر ہے لیکن ایک سیاسی جماعت کے نمائندہ ہیں, بلاول بھٹو کی جانب سے بھی ان تمام ایشوز کے اوپر کوئی بات نہیں آ رہی تھی. اب آپ کا جو تحریک انصاف کی موبلائزیشن ہے یا جماعت اسلامی کا جو ایک فیکٹر ہے یا اپوزیشن جماعتوں کا, وہ میرے خیال میں کرتی رہیں گی کوشش کہ وہ حکومت کو گرائیں, چاہے وہ لیگل طریقے سے کرنا چاہتی ہیں تو ان ہاؤس پارلیمنٹ میں چینج کی بات کریں گی, جو وہ کلیم کر رہے ہیں کہ اگر ان کو سیٹیں ملتی ہیں تو شاید وہ چینج لا سکتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ حکومت اتنی آسانی سے ریزرو سیٹس ان کو دینے کی اس وقت خواہش مند نظر آتی ہے یا کسی بھی لحاظ سے چھوڑتی ہے. آپ اگر بے شک 2 سال یا 2.5 سال کے عرصے کے بعد اگر کوئی ایسی پالیسیز ہوتی ہیں جس میں نظر آتا ہے کہ کہیں کانفلکٹ آتا ہے حکومت, اپوزیشن اور مقتدر حلقوں یا سسٹم کے ساتھ, تو پھر ہم امید کر سکتے ہیں کہ اگر فارم 45-47 کی جو معاملات ہیں وہ دوبارہ اٹھیں گے اور ہم ایک ان ہاؤس چینج کی طرف جائیں گے. اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی لحاظ سے حکومت کو کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے. کانفلکٹ ضرور ہوگا, لوگ روڈوں پہ بھی نکلیں گے, مسائل بھی ہوں گے, لیکن میں اس بات سے ٹھیک ہے, یعنی آپ کو کوئی اس حوالے سے خطرہ دکھائی نہیں دے رہا. جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.